آپ نے واصف صاحب کی جو زندگی دیکھی, بہت قریب سے دیکھی ہے, ان کی جو لائف سٹائل ہے, ان کا جس طرح سے انہوں نے طرز زندگی گزارا ہے, وہ کیا ایسے بیسک عنصر تھے جو کہ ابھی کے نوجوان میں ختم ہو چکے ہیں, جو آج کل کے والدین میں یا والد میں وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ان میں تھے؟ سب سے پہلا جی, اگر میں ایک نقطہ بتاؤں نا جی, تو آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا. سب سے پہلا میں کہوں کہ بچپن سے بھی کبھی وہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی والدین جھوٹ بول لیتے ہیں نا کہ بیٹا ایسے کر دو تو ہم تمہیں ایسے کر دیں گے, ہیں یہ چیز لا دیں گے, اور نہ لا کے دینا یا ڈیلے کر دینا. تو سرکار ویس صاحب نے کبھی ہمارے ساتھ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا, بلکہ اپنا ایک واقعہ بھی آپ نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ ایک مسجد میں گئے, وہاں پہ امام صاحب درس دے رہے تھے, اور درس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو سرکار نے ہاتھ کھڑا کر دیا, ہم نے کہا نہیں, اچھا ہم نہیں بولتے. تو یہ جو جھوٹ ہے نا جی, یہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا. اور جو آپ کی قیمتی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان سرکار وائس صاحب کو پڑھ کے جو ایک پرسنالٹی انالیسس کرتا ہے نا کہ وائس صاحب ایسے ہوں گے, یہ آپ کی کتابوں سے یہ پکچر نکلتی مصنف کی. تو بہت سارے مصنف ایسے ہیں کہ جن کی تحریر پڑھ کے جو پرسنالٹی نکلتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتے. یہ بڑا چیلنج ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور سرکار وائس صاحب کی خوبی یہ تھی کہ جو بول رہے ہیں وہی لکھ رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں وہی ذات ہے, اور جو ذات آپ کی یہ لکھاریوں والی ہے وہی ذات آپ کی گھر میں بھی ہے. مطلب کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ آفس میں بیٹھے ہیں تو یہ میرے ابو اس وقت نہیں ہیں, یہ اس وقت واصف علی وائس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اس کمرے میں آ گئے ہیں تو یہ میرے ابو. سیم پرسن. مطلب میں کہتا ہوں کہ اتنا ایک ہی حال میں رہنا یہ صاحب حال کا ہی کام ہو سکتا ہے. کیا بات کہ ہما حال ایک ہی حال میں رہنا, ایک ہی کیفیت میں رہنا, بہت میں کہتا ہوں ان کی ذات کا نا یہ بہت بڑا خاصہ تھا. کہ مجھے میں کہوں کہ وہ سب جو محفلیں لگا رہے ہیں, یہ تقریر کر رہے ہیں, یہ گفتگو ہو رہی ہے, یہ سوال جواب ہو رہے ہیں, وہی ہیں گھر میں بھی, فرق نہیں ہے. صحیح. اور یہ بڑی ریئر چیز ہے, اور یہ بہت ریئر ہوتی ہے. اچھا ایک اور بھی چیلنج نا, بڑی دنیا لکھنے بولنے والی, ان کے اپنے بچے فالو نہیں کرتے. اچھا یہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری تینوں بہنیں, آپ اکٹھے بھی, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھا, بڑا شاندار ایک کنورزیشن جو تھی, بڑی انٹیک کنورزیشن تھی. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی فیملی, ان کے قریبی, وہ سب ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہیں واصف صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میرے جو ارد گرد کے سارے لوگ تھے, مجھے ایگزیکٹ واقعہ نہیں یاد, وہ ادب کرنے لگ پڑے. ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے جو ہم جولی تھے, کولیگز تھے. آپ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا نا کہ جی آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ نے کہ وہ جتنے بھی دوست ہیں نا وہ سارے میرے معتقد بن گئے. اللہ, تو دوست ہی نہیں رہ گئے زندگی کے بیچ میں نا. صحیح. تو ہم لوگ جو سرکار وائس صاحب کی جو اولاد ہے, میری بہنیں ہیں, ہم لوگ بہت بچپن سے ہی کنونس تھے آپ کی بات سے. ایک تو ہمیں کبھی جھوٹ نہیں نظر آیا کہ ہم اپنے ابو کی پرسنالٹی کے اوپر کہیں کوئی تشکیک کا شکار ہوں, وہ کبھی نظر نہیں آیا. اور دوسری ہمیں ایک بات کا پتہ تھا کہ جو آپ نے کہہ دیا نا یہ ایسے ہی ہونا ہے. اللہ, یقین تھا نا, یقین تھا بہت. اور بچوں کا ماں باپ کے اوپر یہ یقین ہونا نہیں, یہ اس میں بچوں کا نہیں اتنا ہاتھ جتنا ماں باپ کا رول ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کہ وہ اپنے بچوں کے اندر یہ یقین پیدا کریں. میں نے کئی ایسے اپنے میرے ہیں جاننے والے, وہ اس کی بیٹی نے کہہ دیا بابا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار یہ فکرہ اگر میں اپنی اولاد سے سنوں تو شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. اللہ, کہ میرا بچہ اٹھ کے مجھے کہہ دے کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا اپنی پوری زندگی میں. بالکل صحیح. تو یہ فکرہ میرے لیے بڑا ان یوزول تھا, اس کے لیے شاید کامن تھا.